بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن مطر بن عكامس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مطر بن عکامس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کی موت کا کسی جگہ میں فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت وہاں رکھ دیتے ہیں۔ انسان کے جیسے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ ازل میں ہوا اور اس کے لیے ایک وقت طے ہوتا ہے کہ آدمی اسی خاص وقت میں اس دنیا میں آتا ہے، نہ اس سے پہلے آ سکتا ہے نہ اس کے بعد۔ اسی طریقے سے اس کا اس دنیا سے جانے کا فیصلہ بھی طے ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ فلاں حالت میں اس شخص کا انتقال ہو جائے گا اور یہ مر جائے گا، اس کو موت آ جائے گی۔ اس لیے آدمی کے ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب آدمی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا، ہزار کوشش کرے، لاکھ جتن کرے، مگر اس فیصلے میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس فیصلے کے عمل سے 1,24,000 نبی گزرے، صحابہ کرام گزرے، اولیاء اللہ گزرے، نیک فاسق فاجر سارے ہی گزرے ہیں۔ اس دروازے سے ہر انسان نے گزرنا ہے، تو ہر آدمی کا فیصلہ تو ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی طے ہے کہ کہاں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا یہ اپنے آپ کو پریشان کرنا ہے، کیونکہ جو کام ہونا نہیں ہے اس کام سے انسان بھاگے اور بچنے کی کوشش کرے تو نتیجہ سوائے پریشانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جس کا نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، اس کی محنت کوشش میں پریشان ہونے کا کیا فائدہ۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو موت سے بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم تو موت سے بھاگ کے جا رہے ہو، تو کیا خبر کہ موت کی طرف بھاگ رہے ہو یا موت سے بھاگ رہے ہو۔ اس لیے کہ ایک آدمی کے اگر مثال کے طور پر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سینے میں درد اٹھتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں فوراً ہسپتال لے کے چلو، اس کو گاڑی لاؤ، ہسپتال پہنچو۔ تو انسان تو اپنے خیال میں تو اس کو موت سے بچا رہا ہوتا ہے کہ اس کو تکلیف ہے، لہذا اس کو جلدی جلدی معالج تک پہنچاؤ تاکہ اس کی جان بچ جائے، لیکن اسے نہیں خبر کہ اس کی فرشتے کو جو حکم دیا گیا ہے وہ فلاں ہسپتال کے فلاں بستر پر اس کی روح قبض کرنی ہے اس نے۔ تو آدمی تو اس کو موت سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، گھر والے، پڑوس والے، رشتہ دار سب چاہتے ہیں کہ موت سے بچ جائے، لیکن اصل میں وہ موت سے ملنے جا رہا ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہارے سامنے انتظار میں کھڑی ہے، کیونکہ اس کا پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے، کس طرف، کس حالت میں تم سے ملے گی۔ آ کر اسرائیل کس حالت میں انسان سے ملے گا، اس کا کوئی کسی انسان کو خبر نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس تھے، ہندوستان کے غالباً رہنے والے، تو وہ کہنے لگے کہ ان کو ایک بندے نے گھورنا شروع کر دیا، تو بہت پریشان ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی حکومت ہوا پر ہے، تو مجھے ایسا کریں جلدی سے گھر پہنچا دیں، مجھے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اس کو آنن فانن اٹھایا اور جا کر اس کے وطن میں اس کو ڈال دیا۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ اسرائیل تھے، انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی مہربانی کی، میری مشکل آسان فرما دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا تھا کہ فلاں وقت میں اس بندے کی فلاں جگہ میں تم نے روح قبض کرنی ہے۔ اب میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہوگا، وقت جو ہے وہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن بندہ یہاں سینکڑوں میل دور بیٹھا ہے تو اس کی روح کیسے قبض ہوگی۔
تو آپ نے آسانی کی کہ وہ خود ہی اپنی موت کی جگہ کی طرف چل کر چلا گیا اپنی خوشی سے۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تو اس لیے اس فیصلے میں تو فرمایا اس کوشش میں تو کبھی نہ پڑو کہ موت سے بھاگ جاؤ گے۔ ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ الاستعداد قبل الموت، موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ جو آدمی موت کی تیاری کرے جس دن موت آئے تو وہ خوش و خرم ہو، پریشان نہ ہو رہا کہ کیا ہو گیا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، میرے خیال میں تو 90 سال عمر سوچ رکھی تھی، میں نے 100 سال سوچ رکھی تھی، اور میں نے تو یہی سوچا تھا میں نے تو مرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، اب تو قبرستان میں کوئی انسان نہیں جایا کرے گا، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، لیکن موت اچانک آ گئی۔ ایسا نہ ہو، بلکہ آدمی نے مرنے سے پہلے اپنے نیک اعمال کا اور توبہ کا، اللہ سے تعلق کا اتنا کچھ انسان نے ذخیرہ کر رکھا ہو کہ اسے مرنے میں الجھن نہ ہو، بلکہ اسے موت کا انتظار رہنا شروع ہو جائے کہ کب آئے گا وہ خاص دن جب اس دکھوں والے جہان سے، پریشانیوں والے جہان سے، مصیبتوں والے جہان سے جان چھوٹے گی اور اللہ کی رحمتوں کی وسیع دنیا کے اندر انسان داخل ہوگا۔ تو اس لیے موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ موت کی تیاری کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری اور فرض ہے، کیونکہ گھبرانے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ اپنے وقت پر آئے گی۔ کبوتر اگر آنکھیں بند بھی کرے تو بلی اسے چھوڑتی نہیں ہے۔ ہم چاہے موت سے غفلت برتیں یا اس کو یاد رکھیں، اس نے اپنے وقت پر آ جانا ہے۔ اللہ تعالی ہماری غفلت سے حفاظت فرمائے، آمین۔